السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آج امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہر وہ بات بتاؤں گا جو ہر صاحب ایمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ یقیناً میں آپ کو ان کے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں بھی تفصیلاً بتاؤں گا، لیکن یہ ویڈیو پہلے بنانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ لوگ نہ تو احادیث پر توجہ دیتے ہیں اور نہ احادیث کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی کچھ بھی بتاتا ہے اور وہ مان لیتے ہیں۔ امام مہدی کے موضوع پر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات جنم لیں گے آپ ان کو کمنٹ کی صورت میں بھیجیے گا۔ جتنا ممکن ہوا میں آنے والی ویڈیو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ سبسکرائب کریں ڈسکور اردو نالج کو اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو، امام مہدی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور وہ سید ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، یعنی کہ اس کی جانشینی کے مسئلے پر، تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ یہ مہدی ہوں گے اور اس اندیشے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ لہٰذا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی کہ بیت اللہ شریف کے سامنے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدہ نامی جگہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہے۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آ جائے گا اور بڑی محرومی ہوگی اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ لہٰذا حضرت مہدی علیہ السلام خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو استقرار نصیب ہوگا۔ پھر خلافت کے بعد امام مہدی علیہ السلام 7 سال رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ایک اور بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و ستم سے بری ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی کہ یہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں سوال ایک اٹھتا ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا، تو جان لیجئے کہ قرآن اور احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، یعنی کہ ان کا ظہور کب ہوگا، کس صدی میں ہوگا اور کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں، یعنی جن 10 بڑی نشانیوں کا ہم ذکر سنتے ہیں، ان علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ اور سوال یہ کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی،
مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی، اس وقت ان کی عمر 40 برس ہوگی۔ ان کے خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزریں گے، اور 49 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ باتیں جو اہل سنت جماعت کے علماء اور بزرگان دین نے سنیوں کے لیے کتابوں اور رسالوں کی صورت میں چھوڑی ہیں۔ اب میں آپ کو احادیث بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ امام مہدی کے موضوع پر 200 سے بھی زیادہ احادیث موجود ہیں جو مختلف کتابوں میں ہیں۔ اس لیے میں حدیث مبارکہ کا صرف وہی حصہ بیان کروں گا جو پچھلی حدیث مبارکہ سے مختلف ہوگا۔ البتہ حدیث پوری آپ کو سکرین پر نظر آئے گی، تو غور سے احادیث مبارکہ کو سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ دوسری جگہ روایت ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص یعنی مہدی خلیفہ ہو جائے۔ دوستو، ان احادیث سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت کے ایک خاص فرد کا قیامت کے آنے سے پہلے خلیفہ ہونا ضروری ہے، اس کی خلافت کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک مہدی ہوگا، اس کی مدت خلافت اگر کم ہوئی تو 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ میری امت اس کے زمانے میں اس قدر خوشحال ہوگی کہ اتنی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں صالح بنا دے گا، یعنی کہ اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی شب میں ولایت کے اس بلند مقام پر پہنچا دے گا جہاں وہ پہلے نہیں تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص یعنی کہ مہدی علیہ السلام سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور کعبہ کی حرمت و عظمت اس کے اہل ہی پامال کریں گے، اور جب اس کی حرمت پامال کر دی جائے گی تو پھر عرب کی تباہی کا حال مت پوچھو، یعنی کہ ان پر اس قدر تباہی آئے گی جو بیان سے باہر ہے۔ پھر حبشی چڑھائی کر دیں گے اور مکہ معظمہ کو بالکل ویران کر دیں گے، اور یہی کعبہ شریف کے مدفون خزانے کو نکالیں گے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل حبشہ تم سے جنگ نہ کریں تم بھی ان سے نہ لڑو، کیونکہ خانہ کعبہ کا خزانہ 2 چھوٹی پنڈلیوں والے نکالیں گے۔ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی اپنے رسالے قیامت نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب سارے ایماندار دنیا سے اٹھ جائیں گے تو حبشیوں کی چڑھائی ہوگی اور ان کی سلطنت ساری روئے زمین پر ہوگی، وہ کعبہ شریف کو ڈھالیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھا آج کا معلوماتی سفر۔ اب آپ کے دماغ میں جو بھی سوال ہے وہ کمنٹ کی صورت میں بھیجیے تاکہ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے سکوں۔ تو اگر کمنٹس میں 100 سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ اسی موضوع پر ایک اور ویڈیو بنا دی جائے گی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔